الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی یہ مشہور کتاب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ بلوغ المرام، اس کا ہم ترتیب کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں. روز مرہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے بہت سے مسائل اس میں بیان کر دیے گئے ہیں. اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہر بھائی اور بہن گھر میں قلم اور کاپی لے کر ان مسائل کو نوٹ کرے، تاکہ ہماری روز مرہ کی زندگی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بسر ہو سکے. اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق بسر ہو تو دنیا بھی ہماری بھلائی سے گزرے گی اور آخرت میں بھی نجات انشاءاللہ تعالی ہماری ہوگی. ہم اس سے پہلے مساجد میں امامت اور اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے. امامت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے اس شخص کا انتخاب امام کے طور پر کرنا چاہیے جو دین کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سمجھنے والا ہو، باعمل ہو، متقی اور پرہیزگار ہو. ظاہری طور پر اس آدمی کو ہم یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری سونپیں، اور اس کو بھی چاہیے کہ امامت اس کو دینی فریضہ سمجھ کر بجا لائے. اس کے ذریعے سے دین کو پھیلانے، دین کی اشاعت اور لوگوں کی تربیت، اس کے لیے یہ کام کرے. ورنہ اگر وہ امامت کو ایک جاب کے طور پر کرے گا، پیسے کمانے کا ذریعہ بنائے گا، تو جس طرح سے کسی بھی شعبے میں جب یہ نیت آ جائے تو وہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح امامت کے مسئلے میں بھی خرابیاں پیدا ہوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے کچھ اصول بتائے کہ لوگوں کا خیال رکھے، ان کے جذبات کا، ان کی فیلنگ اور ان کے احساسات کو سامنے رکھے. نماز میں اسی طرح کی صورتوں کو وہ پڑھے جو لوگوں کے لیے قابل برداشت ہوں، اور اسی طرح امام کو بھی چاہیے کہ تلاوت وغیرہ کے جو آداب ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھے. اب یہاں پر صف بندی کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتائی گئی ہیں جو امام ہی کی ذمہ داری ہے. ویسے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب مسجد میں جائے تو اپنی صف اپنی اپنی جگہ کو ٹھیک کرے اور آپس میں مل جل کر ٹھہرے. یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، مگر امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جماعت شروع کرنے سے پہلے میک شور کر لے، تاکید کر لے کہ لوگ صفیں ٹھیک بنا چکے ہیں کہ نہیں بنائے. کوئی آگے ٹھہرا، کوئی پیچھے ٹھہرا ہوا ہے، درمیان میں ایک بالش جگہ خالی ہے، کبھی 2 فٹ جگہ خالی ہوتی ہے. اس طرح کا معاملہ ہے یا کس طرح کا؟ تو یہ ساری چیزیں پہلے ترتیب کرے. ایک نظم ہے، ایک ڈسپلین ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ چاہیں ٹھہر جائیں، جیسے دوسرا ٹھہرے، جیسے تیسرا ٹھہر جائے. ایسے نہیں ہے. جماعت کے اندر بالکل مضبوطی کے ساتھ ایسے جڑ کر ٹھہرنا چاہیے. جیسے بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رصوا صفوفکم، یعنی دیوار کی طرح سے بناؤ تم اپنی صفوں کو، وقاربوا بینہا، اور آپس میں قریب قریب ہو کر ٹھہرو، وحاذوا بالاعناق، اور اسی طرح سے یہ جو اپنا اوپر کا حصہ ہے اس کو بالکل قریب قریب کر کے، یعنی کم سے کم فاصلہ، کم سے کم گیپ ہو، اس طرح سے، یعنی گردن بھی قریب ہو، ہاتھ بھی، کندھا جو ہے آپ کا، یہ جو شولڈر ہے وہ بھی لگا ہوا ہو. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پاؤں بھی جڑا ہوا ہے، شولڈر بھی لگا ہوا ہے. تو ایک ترتیب ہوگی، معلوم ہوگا دیکھنے میں کتنا ڈسپلین ہے، ٹھہرنے کے اندر، صف بندی کے اندر کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ جو صف بندی ہے، صرف صف بندی دنیا میں کئی لوگوں کے دین میں آنے کا ذریعہ بن گئی کہ یہ اتنے آرگنائز ہیں، دین اتنا ڈسپلین سکھا رہا ہے، اور لوگ بڑی بڑی مساجد میں، مسجد حرام میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور اقامت شروع ہوتی ہے تو صف بندی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر پہنچنے تک صفیں مکمل ہو جاتی ہیں. تو اس کو دیکھ کر خود کئی لوگ جو ہے متاثر ہوئے، اور الحمدللہ کچھ لوگوں کو صرف یہ منظر سے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ اسلام قبول کر لیے. تو صف بندی ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، بعض مساجد میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا.
مؤذن صاحب ابھی اقامت کہہ رہے ہیں، امام صاحب ریڈی ٹو گو ٹھہرے ہوئے ہیں، جیسے کوئی سیٹی بجاتے ہی بھاگنا شروع کرتے ہیں، اس طرح کا انداز، اور پھر اس کے بعد وہ لا الہ الا اللہ کہتے اللہ اکبر۔ سنت یہ ہے کہ پہلے میک شور کریں کہ صفیں ٹھیک ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو خاص اہتمام فرماتے تھے، جب تک ان کو پیچھے سے کہا نہیں جاتا کہ بالکل صفیں ٹھیک ہیں، پرفیکٹ ہیں، اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، وہ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو کم سے کم امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہتمام کرے صف بندی کا، جو کہ سنت کا طریقہ اس کے اندر بتایا گیا، اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے تاکہ اس کا زیادہ جو ثواب ہے وہ زیادہ ثواب کے ہم مستحق بن سکیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، آپ کا بھی دل چاہا کہ اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں، یا فرض نماز ہو رہی ہے، اکیلا صرف دو ہی آدمی ہیں، تو امام کیسے ٹھہرے گا اور مقتدی کیسے ٹھہرے گا؟ امام آگے ٹھہرے اور اکیلا مقتدی پیچھے ٹھہرے، ایک ایک کی صف ایسا نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ مل کر ٹھہرے گا، امام اور مقتدی دونوں مل کر ٹھہریں گے، لیکن کس طرف ٹھہریں گے، کیسے ٹھہریں گے؟ دیکھیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بیان فرماتے ہیں، قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوا۔ اب نبی کی نماز، رات کی نماز، اس کا انداز بہت لمبا ہوتا تھا۔ اب یہ اتفاق سے وہاں پر تھے تو انہوں نے سوچا میں نبی کے ساتھ ٹھہروں گا آج، وہ ٹھہر گئے۔ فقمت عن یسارہ، تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ٹھہرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی، میرا سر پکڑے پیچھے سے مجھے گھمائے، نمازی میں سر پکڑ کر پیچھے سے گھمائے، فجعلنی عن یمینہ، پھر مجھے لا کر کہاں ٹھہرا کیے؟ رائٹ شولڈر پر۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر دو ہی آدمی ہیں تو امام کدھر ٹھہرے گا؟ لیفٹ کی طرف، اور مقتدی رائٹ کی طرف۔ یہ علامت ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی تھرڈ آدمی آ گیا، اس کا بھی جی چاہا کہ جماعت میں شامل ہو جاؤں، تو وہ پیچھے کس کو کرے گا؟ وہ پیچھے کرے گا رائٹ سائڈر کو دیکھ کر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ امام نہیں ہے، وہ مقتدی ہے۔ ورنہ اگر الٹے ٹھہریں گے، آپ امام کو پیچھے لائے، مقتدی آگے ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ پھر ساری نماز دونوں کی گڑبڑ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے کھڑے ہونے کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا۔ امام کے ساتھ ایک ہی آدمی ٹھہرے تو امام کو لیفٹ کرو، تم رائٹ پر رہو، تاکہ دیکھنے والوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ آپ میں سے امام کون ہے، مقتدی کون ہے۔ اور دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ اکیلی ایک خاتون تھیں، مثلا آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی ہے، تو کیا بیوی اور شوہر دونوں مل کر کھڑے ہو سکتے ہیں نماز میں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بیوی اور شوہر کا رشتہ اپنی جگہ، مگر کھڑے ہو کر نماز نہیں ہو سکتی۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ بیوی کو پیچھے ٹھہرنا پڑے گا، اکیلی ہے لیکن پھر بھی پیچھے ٹھہرنا ہوگا، کیونکہ نماز کے لیے ٹھہر رہے ہیں نا۔ اب دیکھیے اس میں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت انا و یتیم خلفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے گھر تشریف لے گئے، نماز کا آپ نے ارادہ کیا، نماز آپ نے شروع کی، تو میں اور ایک لڑکا یتیم دونوں تھے، وہ کیا ہے؟ پیچھے ٹھہر گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ام سلیم خلفنا، اور حضرت ام سلیم جو ہیں خاتون، وہ ہمارے پیچھے اکیلی تھیں، مگر اکیلی ٹھہری وہ پیچھے، ہمارے ساتھ نہیں شامل ہوئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کے طور پہ آگے، دو آدمی پیچھے جو مقتدی ہیں، اور ان کے پیچھے خاتون، تیسری خاتون۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ جماعت گھر میں بھی آپ کر رہے ہوں، یا ایسے لوگ ہیں کہ جو گھر میں فیملی ممبرز ہیں، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کی صف میں آ کے ٹھہرے، پیچھے ٹھہرنا پڑے گا ان کو۔ بیوی بھی ہوگی، بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی، تو بھی ان کو کیا ہے؟ پیچھے ٹھہرنا پڑے گا۔ یہ جماعت کے اندر صف بندی کا جو ہے ایک طریقہ بتایا گیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر خاص کچھ ہدایتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ امامت اصل میں تو مرد کرے گا، لیکن بعض حالات میں عورت بھی امام بن سکتی ہے، لیکن عورت کی امامت کے ساتھ دو خاص باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت مرد کی امامت نہیں کرے گی،
جا کے مسجد میں عورت کینڈیڈیٹ بن کے کھڑی ہو جائے. مسجد میں عورت امام نہیں بن سکتی, خطیب نہیں بن سکتی, ان سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر عورت کوئی ایسی محفل ہے, مجلس ہے, گھر ہے جہاں صرف خواتین ہیں, تو وہاں وہ امامت کر سکتی ہے. عورتوں کی عورت امام بن سکتی ہے. اس میں ایک ادب کیا ہے, عورت جب امام بنے گی تو جیسے مرد آگے بڑھ کر ٹھہرتا ہے ایسے نہیں, بلکہ صف کے درمیان ٹھہرے گی. عورت جو ہے صف ہی کے اندر ٹھہر کر امامت کرے گی, آگے نہیں بڑھے گی, اور صرف خواتین کی کرے گی امامت, مردوں کی نہیں کرے گی. ایک مرد اور باقی ساری خواتین ہوں تو امام بن سکتا ہے وہ, لیکن امام کہاں ٹھہرے گا؟ آگے ٹھہرے گا, اور عورتیں ساری پیچھے ٹھہریں گی. لیکن عورت جو ہے وہ مردوں کی امام بن کر ٹھہرے, یہ اس طرح کی اجازت نہیں ہے. عورتیں پیچھے ٹھہریں گی, یا عورتیں اگر امام بنے گی تو وہ صف کے درمیان ہی ٹھہرے گی. اب آپ دیکھیے, وعن ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہا ان تؤم اہل داریہا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ایک صحابیہ ہیں ام ورقہ, ان کو اجازت دی کہ گھر والوں کی امامت کریں. تو یہ مسئلہ کلیئر ہے کہ عورت کی امامت عورت کر سکتی ہے, اس میں کوئی آبجیکشن کی بات نہیں ہے. اگر عورت کی امامت کرے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اس کے اندر واضح طور پر ثبوت ہے, اور یہ نص صریح ہے. نص صریح کے مقابلے میں کوئی آدمی اگر اس طرح کی آبجیکشن کرے یا مختلف انداز سے روکنے کی کوشش کرے تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی امامت دی ہے اس امامت کو وہ روکنا چاہتا ہے. ایسے ہی ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نابینا ہو تو کیا وہ نابینا شخص امام بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ نابینا کی امامت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نابینا شخص کی امامت جائز ہے. ہاں, نابینا شخص کی امامت کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. محمد ثقلين. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ امامت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے اپنے آداب ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ تھا آخری میں ہم جہاں بات روک رہے تھے کہ نابینا کوئی آدمی ہو اور قابل ہو تو وہ امام بن سکتا ہے, اس کی امامت درست ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال یا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے حدیث میں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا کس کو؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو, جبکہ عبداللہ ابن ام مکتوم مکمل نابینا تھے, اور ایک سے زیادہ مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا اور وہ لوگوں کی امامت کرتے رہے. یہ اس مسئلے میں نص ہے, قطعی ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کی غیر موجودگی میں جب آپ جہاد غزوات وغیرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض موقعوں پر جن صحابہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے تھے ان میں سے زیادہ تر عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے رضی اللہ عنہ, کیونکہ یہ نابینا ہونے کی وجہ سے عموماً جہاد کے لیے جاتے نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں انہیں چھوڑ جاتے, اور یہ جانشینی بہترین طریقے سے مدینہ میں انجام دیا کرتے تھے. انہی کا کام تھا امامت کرنا. مسجد نبوی میں نبی کی عدم موجودگی میں یہ امامت کیا کرتے تھے. تو اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی نابینا ہے مگر قابل ہے, صلاحیت ہے, تو وہ برابر امام بن سکتا ہے. امامت کے لیے آنکھ یہ کوئی شرط نہیں ہے. لیکن بعض جگہوں پر غلط فہمی کی وجہ سے اس طرح بعض لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید آنکھوں کا ہونا یہ ضروری ہے, حالانکہ شرعی طور پر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہاں تک ہم نے بہت سارے مسائل کو کور کیا جس کے اندر امامت کی شرائط بھی ہیں, امامت کا طریقہ بھی ہے, صف بندی کے آداب بھی ہیں. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں, جو ہمارا نیا چیپٹر ہوگا وہ مسافر اور بیمار کی نماز کے متعلق ہے. اس کی اپنی کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں کہ مسافر کی نماز کا طریقہ کیا ہے, کوئی آدمی بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا سہولتیں رکھی ہیں, یہ ساری چیزوں کے لیے. لیکن یہاں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پہلے ہم اس کو لے لیں, پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ شوہر اور بیوی صرف دونوں موجود ہے اور کسی وجہ سے شوہر جو ہے تو کھڑے نہیں سکتا, بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے, اس کنڈیشن میں امامت کون کرے گا؟ اگر شوہر اور بیوی ہوں تو ظاہر ہے کہ شوہر امام بنے گا, لیکن ہے کہ بیوی اس کے پیچھے ٹھہرے گی.
اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھا سکتے تو آپ بیٹھ کر چیئر پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ٹیبل پر، یا جو بھی جیسے آپ کمفرٹیبل فیل کریں. جو پیچھے فالو کرنے والے ہیں وہ اپنی نماز صرف آپ کو فالو کریں گے پیچھے ٹھہر کر، آپ ہی امام بنیں گے. البتہ یہ بڑی آزمائش ہوگی کہ کہیں ایسا ہو کہ بیوی پڑھی لکھی ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اور شوہر صاحب کو نہیں معلوم، اب وہاں کون امام بنے گا؟ اگر بیوی جو ہے حافظہ ہے، عالمہ ہے، شوہر صاحب کو کچھ صورتیں یاد نہیں ہیں، تو مسئلہ کیسے بنے گا پھر؟ اگر شوہر قرآن میں سے اگر کچھ بھی نہیں جانتا تو ایسے شاید استثنائی صورت میں بیوی امامت کر سکتی ہے. اور کوئی اس بارے میں، تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. آپ اسی میں عورتوں کی تائید کرنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن نے جیسے کہا الرجال قوامون علی النساء، مجھے لگتا ہے یہاں پر بھی وہی اپلائی ہوگا کہ مرد ہی قوام ہے خواتین پر. ہاں، آپ عورتوں کی تائید کر رہے ہیں یا مرد کی؟ ایسی اگر سچویشن بھی ہو تو اس میں مرد ہی کو امامت کرانی چاہیے. وہ اگر قرآن میں سے کچھ نہیں جانتا ہے تو وہ قرآن میں سے دیکھ کر پڑھا سکتا ہے. حضرت عائشہ کے غلام جو تھے تو البتہ ان کا آتا ہے کہ وہ قرآن میں سے دیکھ کر نماز پڑھاتے تھے. صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو غلام ذکوان، وہ عموماً یہ نوافل کے اندر جو رات کی نماز، قیام اللیل وغیرہ کا، وہ کبھی دیکھ کر پڑھتے تھے، دیکھ کر پڑھا دیا کرتے تھے. تو اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ہیں، عورت زیادہ پڑھی لکھی بھی ہو پھر بھی جو ہے نماز کی امامت کے بارے میں یہی ہے کہ جب مرد ہوں گے تو مرد ہی امام بنیں گے. لیکن اس میں دوسرا ایک تربیتی پہلو بھی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ جب اللہ نے اسے اتنا علم دیا ہے، شوہر کو بھی کم سے کم کچھ صورتیں یاد دلا دے تاکہ وہ نماز میں پیچھے نہ ہٹے یا اس کو شرمندگی نہ ہو. تو بیوی اور شوہر کے اندر محبت اور پیار کا معاملہ صرف چند چیزوں میں نہیں بلکہ اصل محبت تو انہی چیزوں میں ہونی چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی اگر کچھ صورتیں زیادہ پڑھ سکتی ہے تو وہ شوہر کو پڑھنا سکھا دے، اور اسی طرح شوہر کو کچھ باتیں زیادہ معلوم ہیں اس ایریے میں وہ بیوی کی مدد کر دیا کرے. یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے شوہر اور بیوی کی. ہمارے ہاں جو عجیب و غریب ہے، گھر کے کام کاج، کپڑے دھونا، پکانا کرنا، بس یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. اب وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کلچرل چیزیں ہیں. صحیح تو یہ ہے کہ اللہ نے اگر اسے کوئی ہنر دیا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اللہ نے آپ کو کوئی ہنر دیا ہے، بیوی کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی کھانے پینے اور گھریلو کام کاج سے ایک قدم آگے بھی جانا چاہیے. جی آپ کچھ؟ کوئی امام ایک جگہ نماز پڑھائے اور وہی نماز کسی اور جگہ جا کر کے پڑھاتا ہے امام نہ ہونے کی صورت میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، اس مسئلے میں دیکھیے کہ ایک آدمی ایک جگہ نماز پڑھا کر کیا دوسری جگہ پڑھا سکتا ہے؟ اس سے پہلے حضرت معاذ کی وہ حدیث گزر چکی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر جا کر اپنے علاقے میں پڑھاتے تھے. تو پہلی نماز تو فرض ان کی ہو گئی، دوسری جب جا کر وہ پڑھا رہے ہیں تو ان کی کیا ہے؟ وہ نفل. ان کی نفل ہے، اور جو پیچھے پڑھنے والے ان کے لیے وہ فرض ہے. تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی فرض پڑھ رہا ہے تو نفل پڑھنے والا اس کے پیچھے شامل ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے تو فرض والے کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، کہ جیسے حضرت معاذ کی جو ہے اس میں بہت بڑی دلیل ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک بار پڑھ چکے، پھر دوبارہ وہ جماعت کرا رہے ہیں وہاں پر، تو یہ حسب ضرورت اس کی اجازت ہے. یہ جو بعض لوگوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ امام اور مقتدی ایک ہی نماز پڑھیں، وہ فرض پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے بھی فرض، وہ اگر نفل پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے بھی نفل پڑھیں، حضرت معاذ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے. اس میں گنجائش ہے. شیخ، اسی مسئلے سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ کیا ایک شخص دو مسجدوں میں ایک ہی دن خطبہ جمعہ کے فرائض انجام دے سکتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ ایک ہی شخص دو مسجدوں میں ادھر بھی امام ہے ادھر بھی امام ہے، تو یہ تو پہلے تو جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، کہ ڈبل کوئی کام کر رہا ہے یا اس کی واقعی ضرورت ہے. اگر تو واقعی کوئی ایسی جگہ کا مسئلہ ہے جہاں کوئی آدمی نہیں ہے اویلیبل، جیسے غیر مسلموں کی آبادی، غیر مسلموں کی بستی ہے، وہاں ایک ہی آدمی یہ کام کر رہا ہے، تو وہی مسئلہ ہوگا، وہ استثنائی بات ہو جائے گی وہاں پر، لیکن جنرل رول نہیں ہے. جنرل طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز ایک جگہ ہو گئی، ایک جگہ اس نے امامت اور خطابت کر دی، بس ختم ہو گئی. دوسرے آدمی کو دوسری جگہ متعین کرنا چاہیے، اصل طریقہ یہ ہے. لیکن اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو گئے، اور خاص طور پر ایسے علاقوں میں
جہاں صرف غیر مسلم ہیں، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، دو الگ الگ محلوں میں وہ رہتے ہیں، ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے تو وہاں کے لوگ ہنگامی بنیادوں پر خود ہی وہ فیصلہ کر سکیں گے. لیکن روٹین بنا کر محلوں میں دو مسجدوں میں ایک ہی آدمی کا جانا کہ یہ اچھے خطیب ہیں اس لیے یہاں بھی وہی پڑھائیں گے وہاں بھی وہی پڑھائیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. لیکن اگر کہیں واقعی ایسی ایکسٹرا آرڈینری کوئی کیفیت پیدا ہو جائے، ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، تو وہ ایک استثنائی چیز ہوگی جس کو جنرل حکم میں نہیں لایا جا سکتا. اب کبھی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ لوگوں کا نکلنا ممکن نہیں ہے، یا بعض اوقات جو ہے ایک خطیب کے علاوہ دوسرے جا ہی نہیں سکتے، کوئی ایسی صورتحال ہو گئی تو اس میں تو ایک مجبوری کی انداز میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے ضرورت کے مطابق، لیکن اس کو جنرل رول نہیں بنانا چاہیے. جی، تو اس کے بعد ہمارا جو ہے چیپٹر وہ مسافر اور مریض کی نماز. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں ہر ایک کی ہر عمر کی سہولت اور رعایت رکھی گئی ہے تاکہ اطمینان کے ساتھ صحت مند بھی، تندرست بھی اور بیمار اور جو ضرورت مند ہے وہ سب عمل کر سکیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف مالداروں کا دین ہے یا صحت مند لوگوں کا دین ہے یا مقیموں کا دین ہے، بلکہ یہ مسافروں کا دین بھی ہے، یہ بیماروں کا دین بھی ہے، یہ غریبوں کا دین بھی ہے، سب مل کر اس میں ہیں کیونکہ یہ معاشرے کے ساتھ افراد ہیں اور معاشرے میں ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، اس میں مسافر بھی ہے، مقیم بھی ہے، اس میں تندرست بھی ہے، بیمار بھی ہے، سبھی لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی سہولت کے لیے جو اصول بنائے ہیں اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین ہمارے لیے کتنا آسان ہے. اب دیکھیے ایک مسافر ہے، 4 رکعت کی جو نمازیں اس کے لیے 2 رکعت ہو گئی، ظہر، عصر، عشاء 2 رکعت پڑھے گا. مغرب تو 3 رکعت ہے، اس کا آدھا نہیں کر سکتا اس لیے وہ 3 ہی پڑھے گا. فجر 2 رکعت ہیں، اس کا آدھا نہیں کر سکتا وہ 2 ہی پڑھے گا. 4 رکعت والی نماز وہ 2 کر لے گا. اسی طرح مسافر کے لیے یہ بھی سہولت ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو جمع کر لے نمازوں کے درمیان، جیسے ظہر کے ساتھ عصر یا ظہر کو لیٹ کر کے ظہر پہلے پھر اس کے بعد عصر. اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء، یعنی جمع بین الصلاتین، یہ دوسری اس کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائی سفر ہے، ایسی صورت میں بعض اوقات یا ٹرین کا بھی سفر ہو، ٹائم ٹیبل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ٹائم ٹیبل جو ہے ان لوگوں کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں اگر یہ جو شریعت کی دی ہوئی سہولتیں ہیں اس سے آدمی فائدہ اٹھائے تو نماز کے قضا ہونے کا ڈر نہیں ہوتا. وہ اطمینان کے ساتھ یا تو پہلے پڑھ لے گا ظہر عصر، یا نہیں تو پھر وہاں جا کر عصر کے وقت میں ظہر پہلے پھر عصر بعد میں، یا جمع تقدیم یا جمع تاخیر، دونوں صورتوں میں اس کے لیے سہولت رکھی گئی ہے. اسی طرح بیمار آدمی ہے، بیمار آدمی بعض اوقات وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے گا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹے لیٹے اشارے کے ذریعے سے پڑھے گا. تو یہ دونوں کے لیے سہولتیں رکھی گئی ہیں. مسافر اور بیمار کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں. انشاءاللہ ہم چونکہ یہاں وقت پورا ہو رہا ہے ہمارا، اگلے لیکچر میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طور طریقہ کیا ہے اور کب مسافر اور مریض اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انتظار کیجیے اگلے لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما